ایک بھائی کا سوال ہے، وہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب پلازما کسے کہتے ہیں؟ آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے پلازما کی خرید و فروخت کی جا رہی ہے، اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، موجودہ دور میں اس سوال کی اہمیت ہے۔ آج کل کرونا وائرس چل رہا ہے، اللہ پوری امت کو اس سے محفوظیت تامہ فرما دے۔ اس کے علاج کی ویکسین تو ابھی نہیں بنی، ویکسینیشن سے پہلے جو پلازما کی صورت آئی ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ پلازما خون کے تحت چلنے والے اس پانی کا نام ہے جو ہمارے جسم میں موجود ہے۔ ہمارے ہاں جسم میں اگر آپ دیکھیں نا تو آپ کو خون کے ساتھ ایک پانی بھی ملے گا۔ وہ کیا ہے؟ آپ کبھی دیکھیں کسی کو ہاتھ پہ چوٹ لگے تو بعض اوقات خون نکلنے سے پہلے تھوڑا سا پانی رستا ہے۔ یہ جو پانی رسنا ہے نا، یہ پلازما ہے۔ یعنی خون سے آپ وہاں کے خلیات نکال لیں، بلڈ سیلز، یہ اس کو جدا کر دیں، خون سے علیحدہ کر لیں، اس کے جو وائٹ خلیات ہیں پلیٹلیٹس، یہ جو ہیں آپ اس کو پلازما کہتے ہیں۔ اور یہ پلازما جو ہے یہ بڑی ایک عجیب ترتیب ہے۔ اللہ رب العزت نے جو بندے کے جسم میں پلازما رکھا ہے، یہ پلازمے سے دوسرا کرونا وائرس والا شخص صحت پا سکتا ہے، لیکن ہر پلازمے سے نہیں۔ اس کے لیے بھی تھوڑی ترتیب ہے۔ جو بندہ خود کرونا وائرس سے شفا پا چکا ہے اور کم از کم 20 دن کا عرصہ گزر گیا ہے، اس کے پلازما کو نکال کر دوسرے کو لگا دیا جائے تو یہ اس کی وجہ سے اس بندے کو شفا مل جائے گی۔ تو یہ بہت بہتر ہے جو طبی ماہرین کی رائے سامنے آئی ہے۔ تو اب یہ تو پلازما ہو گیا اور اس کی تعریف اور انٹروڈکشن ہو گیا۔ اس پر ایک بات ذہن میں رکھیں، پلازما کی خرید و فروخت کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ خرید و فروخت میں تھوڑی تفصیل ہے جو میں آپ کو تفصیل عرض کیے دیتا ہوں۔ پلازما کی خرید و فروخت حرام ہے، جیسے خون کی خرید و فروخت حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری میں موجود ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ثمن الدم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کی خرید و فروخت سے منع فرمایا، بلکہ اس پہ لعنت فرمائی۔ تو میرے دوستو، اسی لیے خون کا خریدنا اور بیچنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اس کا خون اسے لگتا ہے، اس کا خون اسے نہیں لگتا اور مجبوری ہے تو اس سے خون لینا پڑتا ہے، تو اسے چاہیے وہ عطیہ کر دے، ہدیہ دے دے، گفٹ دے دے، تحفہ دے دے دوسرے مسلمان کو، تو یہ بہتر ہے، بیچنا نہیں چاہیے۔ آپ بیچیں گے، دوسرے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں تو یہ بہت بری بات ہے۔ لیکن اگر مجبوری ہے تو آپ نے خرید بھی لیا ہے تو وہ اپنی جگہ حرام ضرور رہے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے خریدنے سے مجبوری میں حلال ہو جائے گا، جی نہیں، وہ حرام رہے گا۔ جو بیچ رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، اس کو عطیہ ہی کرنا چاہیے۔ دیتا ہے تو عطیہ ہی دے، بیچنا کیا ہوتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما گئے۔ تو یہ پلازما بھی اسی خون کے ایک حصے کی بات ہے، اس سے خلیہ نکل جاتے ہیں، باقی ہوتا تو وہی ہے۔ تو اس کی خرید و فروخت بھی اسی حدیث کے تحت آ کر ناجائز ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے، غلط ہے۔ میں اس کے ساتھ ایڈ کرتے ہوئے ایک بات مزید بھی کر دوں، یہ اعضاء کی پیوند کاری، ایک عضو کسی کو ڈونیٹ کرنا۔ ایک بندہ مر رہا ہے، کہتے ہیں میری آنکھیں آپ فلاں جگہ، کئی کالم آپ دیکھتے ہیں وہ اپنی گرل فرینڈ کو، جی ایف کو اپنی آنکھیں ڈونیٹ کر گیا، اس بیٹے نے اپنی ماں کو اپنی کڈنی جو ہے نا نکلوا کے یہ کر دے۔ اس طرح کے کئی معاملات ہیں میرے دوستو، ایک بات ذہن میں رکھنا، یوں ٹھیک نہیں ہے۔ اعضاء کی پیوند کاری کی نہ خرید و فروخت جائز ہے، نہ کسی کو ڈونیٹ کرنا جائز ہے۔ اس کی وجہ کہ یہ جسم اللہ نے ہمیں بطور استعمال کے لیے دیا ہے، بطور تصرف کے لیے دیا ہے، مالکانہ حقوق کے لیے نہیں دیا۔ اگر ہم اپنے جسم کے خود مالک ہیں تو پھر تو خودکشی جائز ہوتی ہے، اور خودکشی تو حرام ہے، اس پر لعنت ہے۔ تو ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں، مالک اللہ ہے۔ اسے کہتے ہیں میرا جسم مرضی میرے اللہ کی، تو میرا جسم میری مرضی والے تو ہم ہیں ہی نہیں نا۔ تو میرے دوستو، اسی لیے ذہن میں رکھنا، تو جب اعضاء کی پیوند کاری ٹھیک نہیں تھی، خرید و فروخت منع تھی، لیکن جو خون ہے وہ عضو تو نہیں ہے لیکن جزو ضرور ہے۔ عضو دینا تو جائز نہیں تھا، اب یہ جزو ہے تو جز دینے کو عطیہ کے طور پہ تو دے سکتے ہیں، خرید فروخت نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خرید فروخت منع فرمائی ہے۔ تو عضو ہو گیا، عضو کے بعد جزو ہو گیا، اور جزو کے تحت یہ پلازما آ گیا، تو یہ پلازما بھی اسی حدیث کے تحت داخل میں۔ اس کا خریدنا اور اس کا بیچنا یہ حرام رہے گا، اس کو خریدا بیچا نہ جائے، اس کو بطور عطیہ کر کے دے دیا جائے۔ جو حضرات دینا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ان کو دی جائے۔ اور ساتھ ایک بات یہ بھی سمجھیں، خون کے لیے
تو شرط ہے، بی پازیٹیو تو بی پازیٹیو لگے گا، او پازیٹیو تو او پازیٹیو، اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں نیگیٹو ہے تو نیگیٹو لگے گا۔ ہو سکتا ہے باپ کا خون بیٹے کو، بیٹے کا خون باپ کو نہ لگے، اگر ان کے نمبرات میں فرق آ گیا ہے اور لیول میں فرق آ گیا، لیکن پلازما ایسا نہیں ہے۔ ڈاکٹرز کی تحقیق کے مطابق کوئی سا پلازما کسی خون کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں معیار رکھنے والے کو لگ سکتے ہیں، اسی لیے کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، بلکہ بطور عطیہ بطور ہدیہ دے دینا چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے۔ عمر عثمان پوچھتے ہیں عمرہ کرنا سنت ہے یا مستحب؟ وضاحت فرما دیں۔ عمر عثمان، عمرہ کرنا یہ نفل ہے، اس کو مستحب بھی آپ کہہ سکتے ہیں، سنت مستحبہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو حج کی طرح فرض نہیں کہہ سکتے۔ عمرہ کرنا یہ اللہ کے لیے کرنا یہ نفل ہے اور بہت اچھی بات ہے، اور بار بار عمرے اور حج کا سفر کرنے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ فقر مٹا دیتے ہیں، بندے کی غربت مٹا دیتے ہیں۔ حج عمرے کو بار بار کرنا چاہیے، تو یہ عمرے تو بہت اچھی بات ہے، بندہ کرتا رہے۔ بہت اللہ پاک میری دعا ہے آپ کو بھی لے جائے، اللہ ہمیں بھی لے جائے، رسول اللہ کا در دیکھیں، اللہ کا گھر دیکھیں، اللہ ہمیں وہاں کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں بہاریں عطا فرمائے، اور جنت البقیع کی قبر عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے، اللہ کے رسول کی سفارش عطا فرمائے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میری دعا ہے جو ہمارے ناظرین ہیں، قارئین ہیں، سامعین ہیں، اور ہم سے متعلقین، متوسلین، محبین ہیں، ان سب کے لیے میری دعا ہے اللہ ان تمام مسلمانوں کو، مؤمنین مؤمنات، مسلمین مسلمات کو اللہ یہ سعادت عطا فرمائے، اور بار بار مقبول اور مبرور سعادت عطا فرمائے۔ محمد آصف پوچھتے ہیں میرے سر میں اکثر درد رہتا ہے، کیا پڑھنا چاہیے؟ برائے مہربانی کوئی وظیفہ بتا دیں۔ سر درد کا وظیفہ حضرت مولانا جمشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مدرسہ عربیہ ریونٹ شیخ الحدیث تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا اشرف علی رحمہ اللہ کے مایہ ناز شاگرد تھے۔ میں نے ان کی الحمدللہ خدمت میں کچھ وقت گزارا ہے، میں انہی کے واسطے اور فیض سے آپ کی خدمت میں ایک وظیفہ عرض کے دیتا ہوں۔ اس وظیفہ پڑھنے کے دو طریقے ہیں۔ نمبر ایک، آپ اپنے لیے پڑھیں، آپ کا سر درد ختم ہو جائے گا۔ نمبر دو، آپ دم کرنے کے باقاعدہ عامل بن جائیں، آپ ایکسپرٹ اور ماہر بن جائیں، دوسرے کو بھی دم کر سکتے ہیں، اس کا دوسرا طریقہ ہے۔ یہ سورۃ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 105 ہے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اس آیت کو اگر آپ 7 مرتبہ پھر 7 مرتبہ پھر 7 مرتبہ کل ملا کے 21 مرتبہ بنے گا، ہر 7 مرتبہ پڑھ کے سر پہ پھونک لیں، 3 بار پھونکیں، 21 مرتبہ ہو جائے گا، آپ کے سر کا درد انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ وہ آدھے سر کا درد ہے، پورے سر کا درد ہے، جسے درد شقیقہ کہتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو یہ تو آپ کے لیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو مسلسل پڑھ کے دوسرے کے لیے آپ فائدہ مند بن جائیں، تو اس کے لیے تھوڑی آپ کو تگ و دو اور محنت کرنی پڑے گی۔ وہ یہ ہے کہ 120 دن 4 ماہ پورے آپ کو ہر نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی ہے، اور اس نماز کے بعد بیٹھ کے مکمل آپ نے اس کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ اس کو 41 مرتبہ بیٹھ کے پڑھیں اور ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور جب 120 دن گزریں گے اور آپ روزانہ 5 نمازوں کے بعد یہی پڑھیں گے، تو 120 دن کے بعد آپ اس وظیفے کے عامل ہیں، اور میری طرف سے آپ کو اذن ہے، آپ اس کو آگے پڑھ بھی سکتے ہیں، آگے بتا بھی سکتے ہیں۔ اگر ایک نماز درمیان میں رہ گئی تو ثم تستأنف الفریضہ، پھر پہلے دن پہ آپ آ جائیں گے، یہ یاد رکھنا۔ تو اس ترتیب پہ آپ نے چلنا ہے، تو انشاءاللہ سر درد آپ کا ختم ہو جائے گا۔ ابو اسامہ پوچھتے ہیں مولوی بندیالوی کہتا ہے کہ میں ہی اصلی دیوبندی ہوں، آخر اس کے بھی کچھ افکار و نظریات علماء دیوبند سے ملتے جلتے ہیں، ان کو ہم سن سکتے ہیں یا نہیں؟ مولوی اسامہ صاحب نے مماتیت کے بارے میں جو بات پوچھی ہے نا، تو میرے خیال میں انہوں نے سوال میں خود ہی بتا دیا ہے کہ مماتی دیوبندی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ اپنے سوال میں فرما رہے ہیں ان کے کچھ عقائد دیوبندیوں سے ملتے ہیں، فائنل ہو گیا نا بات۔ تو جس کے کچھ ملیں وہ دیوبندی نہیں ہوتا، جس کے سب کچھ ملیں وہ دیوبندی ہوتا ہے۔ ایک بندے کے علماء دیوبند سے کچھ مل رہے ہیں، اور ایک بندے کے عقائد سب کچھ مل رہے ہیں، تو کچھ اور سب کچھ میں بہت سا فرق ہے بیٹا۔ سب کچھ تے کو پتہ ہے کہتے نہیں ہیں، تو سب کچھ ہوتا ہے نا، اور کچھ ہوتا ہے، کچھ کو چھوڑیں، سب کچھ پہ آ جائیں، اس سب گول تے کچھ نہ بول، بات ساری سامنے آ جائے گی۔ مماتی کوئی دیوبندی نہیں ہے، مماتی اینٹی دیوبندی ہے۔ اگر آپ میری مثال ہضم کر پائیں
ٹھیک ہے میں مماتیوں کو کافر نہیں کہہ رہا، لیکن ہضم کر پائیں تو ایک مثال دیتا ہوں، کیونکہ تشبیہ ایک چیز میں ہوتی ہے، سب چیز میں نہیں ہوتی۔ تو کہتے ہیں نا تو شیر ہے، اب شیر کی تو دم ہے، تو آپ کہیں گے اس بندے کو آپ نے شیر کہا، اس کی دم تو نہیں ہے، تو بہادری میں دونوں برابر ہے۔ اسی طرح قادیانیوں میں اور ان میں ایک چیز کی برابری سامنے آ رہی ہے کہ قادیانی کہتے ہیں ختم نبوت کے اندر امت میں اختلاف ہے۔ حضرت علامہ حیدری شہید رحمۃ اللہ کی زبانی استاد ذل مکرم کی عرض کروں، وہ فرماتے تھے جی نہیں قادیانیوں غلط کہہ رہے ہو، ختم نبوت کا مسئلہ امت میں اختلاف نہیں ہے، تمہارا امت مسلمہ سے اختلاف ہے۔ اس طرح مماتی کہتے ہیں عقیدہ حیات النبی کا امت میں اختلاف ہے، علماء دیوبند میں اختلاف ہے۔ میں نے کہا جی نہیں، تمہارا علماء دیوبند سے اختلاف ہے، مماتیوں کا علماء امت سے اختلاف ہے، نہ کہ امت میں اختلاف ہے۔ تو اسی لیے یہ مماتی ہیں، ان مماتیوں سے بچیں، اور مماتیت کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ جو ہے نا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، انہیں نظریہ عقیدہ حیات کیسے بیان فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی، غافل نے سمجھا ہے موت کو اینڈ آف دا ٹائم، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ تو علامہ اقبال کیا کہنا چاہتے ہیں، ذرا بندہ اس کو بھی تو دیکھ لینا۔ تو ایسی بات نہیں ہے، میں مماتیت کہتا رہتا ہوں کہ علماء دیوبند نے آپ کو دیوبندیت سے باہر کیا، علماء دیوبند، علماء حق نے دارالعلوم دیوبند آپ کو دیوبندیت سے باہر کر چکا ہے، تو لہٰذا آپ دیوبندی نہیں ہیں۔ باقی آپ کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارے کچھ اختلاف ملتے ہیں، عقائد ملتے ہیں، تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے موت سے پہلے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ کر آپ علیہ السلام کو عند القبر سما اور حضور پاک علیہ السلام قبر کی حیات مان کے تسلیم کر لینا چاہیے۔ لیکن اچھا ان کے کئی حضرات واپس بھی تشریف لائے ہیں۔ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ تشریف لائے تھے، تو شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ نے باقاعدہ عقیدہ حیات النبی کا اعلان فرمایا، اور ان کے رجوع نامہ چھپ چکے ہیں، انہی کے رسالے میں چھپ چکے ہیں۔ مماتی کہتے ہیں الزام ہے، میں نے کہا بابا الزام ہوتا تو اپنے رسالے میں چھاپتے۔ تعلیم القرآن اگست 1962 صفحہ 24 25 26 27 28 دیکھ لیں تو آپ کو نظر آ جائے گا، اس میں حضرت مولانا قاری نور محمد رحمۃ اللہ علیہ شیخ التفسیر صاحب یہ بھی تشریف لائے تھے واپس، تو انہوں نے باقاعدہ حیات النبی لکھ دی تھی۔ تو کہتے ہیں واپس نہیں ہوا تو انہوں نے اپنا عقیدہ ظاہر کیا۔ میں کہا واپسی نہ ہوتی تو مولانا عنایت اللہ شاہ بخاری صاحب بھی تو مان لیتے، انہوں نے نہیں مانا تھا۔ تو اسی لیے دیکھنا چاہیے کہ آپ کے اکابر واپس آ گئے تو آپ کو مان لینا چاہیے، آپ کو ان حضرات کے تابع ہو جانا چاہیے، ورنہ تو اے چشم اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گھر جو بہہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو۔